جب کسی خاتون کی چیزیں توڑی جاتی ہیں تو یہ ایک سگنل دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کہ ابھی تمہاری چیزیں توڑی جا رہی ہیں، آگے تمہاری باری ہو سکتی ہے۔ گھروں میں بچوں کی پرورش کے چھوٹے بڑے فیصلوں سے لے کے عزیز و اقارب سے ملنے تک کے سارے معاملات کا کنٹرول سسرال والے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ خواتین کو اس بارے میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا ایک سپورٹ سسٹم بنائیں۔ کچھ لوگوں سے اس بات کو اظہار کرنے کے لیے شادی سے پہلے ہی اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ خاتون کو سسرال میں جا کے اگر کسی ایسے ناروا سلوک کا سامنا ہو تو وہ اپنے ایک سپورٹ سسٹم کو باخبر رکھے۔ محسن نواز صاحب ماہر نفسیات اور لائف کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن صاحب کیا کہیں گے، یہ انسانی ذہنی پستی کی آخری حدیں ہیں یا کوئی ذہنی بیماری ہے کہ کوئی ساس اپنی بہو کو 5 ماہ کی حاملہ جس میں اس کے بیٹے کا بچہ بھی پل رہا تھا، یہ 2 قتل ہیں، 1 قتل بھی نہیں ہے، صرف جہیز کے لیے ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو یقین کرنے والی بات نہیں ہے، انسان کو لگتا نہیں کہ کوئی پیسوں کے لیے ایسا کر پائے گا، تو پھر یہ انسان اس حد تک کیسے گر جاتا ہے؟ یہ جو دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اس کے پیچھے اگر ہم اس کے سائیکیٹرک سائیکولوجیکل ریزن پر غور کریں تو بالکل واضح ہے کہ اتنا کوئی اگریسو ہو کے اس طرح کے غلط ایکشن پر جب جاتا ہے تو دماغ کے کچھ کیمیکلز کی تبدیلی کی یہ علامت ہے۔ اور ایسا جو کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی ایسی کہانی، کوئی واقعہ، کوئی رپورٹ سامنے آتی ہے، اور یہ تو وہ کیسز ہوئے جو رپورٹڈ کیسز ہیں، لیکن اگر ہم اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو دل دہلانے دینے والی ان کہانیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں پچھلے سال میں 1 سال میں 11 میں سے 1 خاتون کو کسی نہ کسی طرح کے تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں لیکن عالمی حالات بھی کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں 20,000 ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس میں کسی نہ کسی طرح کا تشدد خاتون پر ہوا۔ اب یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں اس کے پیچھے دماغی نفسیاتی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اس میں ان آئیڈینٹیفائڈ جو پیشنٹس ہیں ان کے ہاتھوں جب یہ اقدامات ہوتے ہیں تو پھر اس کی ایک مورل ڈس انگیجمنٹ بھی سامنے آتی ہے۔ وہ لوگ پھر اس کی جسٹیفیکیشنز دینے لگتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے گا کہ اس واقعے کے جو کہ دراصل 1 نہیں 2 قتل ہیں، وہ آپ بالکل واضح طور پہ جیسی بات ابھی کر رہے تھے کہ یہ 1 نہیں 2 جانوں کا قتل ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ خبروں کی میں شامل رہے گا، لیکن کچھ دنوں بعد آنے بھلا والی کوئی دیا نئی جائے خبر گا۔ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں محسن دبا دے نواز گی۔ صاحب، اور اس سے پہلے بھی گجرانوالہ میں ایک واقعہ پیش آیا پچھلے سال میں، جہاں پر ساس اور نند نے مل کر اپنی بہو کو جو کہ حاملہ بھی تھی اس کا سر بھی جلایا گیا، اس کو کاٹا گیا، اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے گئے، اور وہ سگی خالہ بھی تھی، نہ صرف ساس بلکہ سگی خالہ جو کہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، اس نے بھی یہی حرکت کی اور پھر اپنی بہو کے مختلف ٹکڑے کر کے ان کو نالے میں پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی ہم نے رپورٹ کیا اور اس کے اوپر بھی ہم یہی تجزیے لے کر بیٹھے تھے، معاملہ دوبارہ دب گیا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات پتہ نہیں کب تک پیش آتے رہیں گے۔ ہمارے دین نے بھی منع فرمایا ہے، جہیز جیسی لعنت اسے قرار دیا گیا ہے جہیز کو۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا ہمسایہ ملک ہو، وہاں پر بہت ساری اموات، بہت ساری بچیاں جلا دی جاتی ہیں، زہر دے کر مار دی جاتی ہیں، اور اب تو پاکستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کس طرح سے اس کو روکا جا سکے گا؟ اس کے اوپر قوانین موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس کی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، قوانین بھی موجود ہیں، اور اس میں خاص طور پہ میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ 56% خواتین تو اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی طرح کے جسمانی، نفسیاتی یا ذہنی کسی ایسے تشدد کا ذکر ہی کسی سے نہیں کرتی، جی اور جو پھر ذکر کرتی ہیں مثلا گھر پہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کیا ایسے واقعات پر بھی غور کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شوہر کسی خاتون کو گھر میں ہی تالے میں بند کر کے جاتا ہے، یا جب کسی خاتون کی چیزیں توڑی جاتی ہیں تو یہ ایک سگنل دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کہ ابھی تمہاری چیزیں توڑی جا رہی ہیں، آگے تمہاری باری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ گھروں میں بچوں کی پرورش کے چھوٹے بڑے فیصلوں سے لے کے عزیز و اقارب سے ملنے تک کے سارے معاملات کا کنٹرول سسرال والے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی کبھی اس کے جسم پر تبصرہ ہوتا ہے، کبھی اس کی شکل پر تبصرہ ہوتا ہے، تو یہ جو بیچ میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو ایک خاتون بے بسی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میں باہر سے اگر کسی سے بات کروں گی تو اس میں بدنامی بھی ہے،
شرمندگی بھی ہے، خاندان کی عزت خراب ہوگی، اور پھر وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گی تو آگے مسئلہ بھی تو حل نہیں ہونا، قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی نہیں ہے، تو سوائے بدنامی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. سو وہ اپنے اندر ہی اندر اس چیز کو دبانا شروع کرتی ہے، اور اندر پھر جب یہ ان کے اندر ڈپریشن، سٹریس جمع ہوتا ہے تو اس میں خود سوزی کے واقعات بھی جنم لیتے ہیں، اس میں تشدد بھی. اور یہ جو بات نہ کر سکنا ہے، میں یہ خاص بات کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو اس بارے میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا ایک سپورٹ سسٹم بنائیں. کچھ لوگوں سے اس بات کو اظہار کرنے کے لیے شادی سے پہلے ہی اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ خاتون کو سسرال میں جا کے اگر کسی ایسے ناروا سلوک کا سامنا ہو تو وہ اپنے ایک سپورٹ سسٹم کو باخبر رکھے، اور اس میں اگر وہ بات کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو، اگر اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، وہ اظہار خیال نہیں کر پاتی، تو پروفیشنل ہیلپ اور کسی بھی انتہا پر پہنچنے سے پہلے اس کے سگنلز کو پہچاننا کہ یہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں، یہ ان قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل اپنی جگہ ٹھیک کہی ہیں، اور جہاں پہ سزاؤں اور ان پہ عمل درآمد کی بات ہوتی ہے تو سارا کچھ ہم حکومت پہ ڈال دیں یہ بھی تو مناسب نہیں ہوگا محسن صاحب. جو میں ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان کو بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے. کسی بچی سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ تم جہیز تھوڑا لائی ہو بذات خود ایک انتہائی شرمناک ڈیمانڈ ہے. وہ بچی کتنی بے بس ہوگی، اس کے والدین کتنے بے بس ہوں گے، اور اگر کسی کے پاس استطاعت ہوگی تو وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ اپنا سب کچھ اپنی بچی پہ لٹا دے، اور اگر کسی نے جہیز کم دیا ہے تو شاید اس کی استطاعت ہی نہیں ہوگی. تو ایسا جملہ کہنا ہی بہت شرمناک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس نہج پر لے جائیں کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ وہ حاملہ بھی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح کی ٹریننگ دینی ہے، اپنے معاشرے کو کس طرح سے ریوائیو کرنا ہے، اس میں اس پورے معاشرے نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ سب کچھ ہم حکومت پہ تو نہیں ڈال سکتے. نہیں ڈال سکتے، کیونکہ حکومت کے انتظامات ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے قوانین اور قانون سازی کے بہت اچھے اقدامات سامنے آ رہے ہیں. ایسے میں جب اویئرنیس بھی اچھی ہے، سوسائٹی کے اندر یہ چینجز بھی ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو کیسز کا رپورٹ ہونا ہے نا، یہ آپ میڈیا کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. کیونکہ یہ واقعات جو سامنے آتے ہیں، ان کے آنے کی ریشو میں اضافہ دراصل اس سارے نظام کی بہتری کی ایک علامت ہے. لیکن اس میں جو بہت زیادہ جس پہ یعنی سوسائٹی میں جس چینج کو لانے کی ضرورت ہے کہ خواتین اپنے رائٹس کو پہچانیں، اور اس بارے میں اویئرنیس، جیسے جہیز کی بات آپ نے کی. دیکھیں ہم 2026 کے جنوری میں ہیں، اور ابھی تک یعنی یہ جو لالچ ہے لوگوں کا، یہ ایڈریس نہیں ہو پاتا. اب اس کے پیچھے دیکھیں کہ کچھ روپوں کی خاطر 2 جانوں کا لے لینا اور اپنی بھی زندگی خراب. ان خاتون کی جن کے ہاتھوں یہ واقعہ ہوا، کیا ان کا مستقبل اچھا ہے؟ نہیں. بدنامی علیحدہ، رسوائی علیحدہ، ایک اللہ کے سامنے ان کی جو ایک مجرمانہ اس فعل کی سزا ہے وہ علیحدہ. تو یہ سارا کچھ مل ملا کے آپ دیکھیں کہ ایک گھرانہ برباد ہو گیا. تو ہمیں اس بارے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو محرکات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹائم ٹو ٹائم اس بارے میں اگر اویئرنیس کے پروگرامز ہوتے رہیں، یعنی ایک تو ہے رد عمل کہ کوئی خبر آئی اس کے بارے میں جوابی طور پہ ہم نے کوئی پروگرامز کیے، لیکن میں میڈیا سے یہ درخواست کروں گا کہ اس بارے میں واقعات سے پہلے اویئرنیس خواتین کو دینا، حضرات کو. یہ بہت بڑی ایک چیز سامنے یہ بھی آتی ہے کہ ایسا کوئی اقدام کرنے کے بعد گھروں میں حضرات یا خواتین جو بھی وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اچھا اور وہ محسن صاحب، خاتون یہ جس کے کون سی ساتھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں جن کو ہمیں اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ریڈ لائنز ہیں، یہ ریڈ فلیگز ہیں، یہاں پر آپ نے واپس اپنے والدین کے گھر آ جانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی جان دے دیں؟ آپ کے لیے ماں باپ کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ ماں باپ کو بھی ایک کانفیڈنس دینا اپنی بیٹیوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ بیٹیاں یہ نہ سمجھ لیں. پہلے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹیاں شادی ہو کر گئی ہیں تو اب جنازہ ہی ان کا آنا چاہیے، بیٹیوں کو زندہ حالت میں تو کم از کم اپنے ماں باپ کے گھر نہیں آنا چاہیے. ماں باپ کے لیے بھی ایک شرمندگی کا باعث بن جاتا تھا. لیکن اب تھوڑی سی سوچ بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں. اب ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو کیا یہ نہیں سمجھا دینا چاہیے، یہ نہیں بتا دینا چاہیے کہ آپ واپس بھی آ سکتی ہیں؟ اگر حالات آپ کے لیے ناساز ہیں، آپ وہاں نہیں رہ سکتی ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، تو آپ واپس ماں باپ کے گھر بھی آ سکتی ہیں. بہت امپورٹنٹ بات، کیونکہ یہ جو ریڈ فلیگز کی آپ نے بات کی ہے،
پہلی دفعہ جب کوئی کسی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اب اس کو دبانا نہیں ہے، اس خاتون نے اس کو بتانا ہے، اور اس بارے میں بچیوں کو اسکول کی ایجوکیشن کے دوران ہی یہ ٹریننگ شروع ہو جانی چاہیے کہ جس طرح ہم گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ٹچ ہیں یہ تشدد کے سارے شاخسانے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں اگر شوہر کسی وقت ہاتھ اٹھاتا ہے یا گھر میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دوسرا کوئی بھی پرسن اس پر تبصرہ کرتا ہے، جب اس کی شکل درست پر اس کی جسم پر کوئی تبصرے شروع ہو جاتے ہیں نا تو اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور گھر چھوڑ کے آنے کی بجائے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ اس کے بارے میں ووکل ہونا، بتانا، فیلنگز کا اظہار کرنا، سپورٹ سسٹم کو آگاہ کرنا، گھر والوں کو اور دوست احباب کو اس سے باخبر رکھنا، یہ سب درست کچھ بڑا ضروری ہوگا۔ تو ہم اپنے اسکول سے لے کے پھر یونیورسٹی اور تک سوسائٹی کے اندر جتنے بھی فورمز ہیں وہاں اویئرنیس جتنی دیں گے اتنا ہی ان واقعات کو ہم پریونٹ کر پائیں گے۔ درست، جتنی اویئرنیس ہوگی اتنا ہی ان واقعات کو روکا جا سکے گا۔